اچھا حسن بھائی، میرے ایک ذرا کوشچن ہے. اب رات میں نے ویسے منع تو کیا ہے لیکن ایمان کا تقاضا ہے، مجبوراً پوچھنا پڑ رہا ہے. کیا پاکستانی فوج کے اوپر اس ٹائم جہاد فرض نہیں ہو گیا؟ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 27 کے 72 کے تحت. سوری، سورۃ الانفال آیت نمبر 72. دیکھیے، جہاد کی جو فرضیت ہے وہ دین میں جو تقاضے لکھے ہوئے ہیں، بیان ہوئے ہیں، ان کے پورا ہونے کے بعد ہوتی ہے. اور ان تقاضوں میں سے ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ سبب پایا جائے، جیسے کہ ظلم و عدوان کسی جگہ پر ہوا ہے، اور جو شرائط ہیں وہ پوری ہوں، اور اس کے بعد جو موانع ہیں ان کا ازالہ کیا جائے. یہ جب تینوں چیزیں پوری ہوں گی، سبب کا تحقق، موانع کا ازالہ اور شرائط کا ثبوت، یہ جب تینوں چیزیں قائم ہو جائیں گی اس کے بعد فرضیت کی بحث ہوتی ہے. اس سے پہلے فرضیت کی بحث نہیں ہوتی ہے. اب شرائط میں سے ایک بڑی شرط یہ ہے کہ طاقت کے توازن کو آپ نے دیکھنا ہے. اگر طاقت کا وہ توازن نہیں ہے یا کوئی معنی اس کے درمیان موجود ہیں تو فرضیت کی بحث سرے سے ہوگی ہی نہیں. فرضیت وہاں پر نہیں ہوتی. فرضیت تب ہوتی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک عاقل ہے، ایک شخص بالغ ہے، ایک شخص، اور اس کے بعد اس کے لیے اس کے پاس میسر ہے پانی، تو اب وضو فرض ہو گیا. لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں، پانی تو نہیں ہے، وضو فرض تھا، اب اس کو تیمم کرنا نہیں. وضو فرض تھا ان تمام چیزوں کی موجودگی میں. اگر وہ موجود ہی نہیں ہے تو پھر ایک چیز کی فرضیت متعلق ہی نہیں ہوتی. تو یہ ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی ہے کہ کہیں پر کوئی ظلم و عدوان ہو تو اس کے بعد آپ فوراً سے طے کر لیں کہ جی ہم پر یہ چیز فرض ہوگی. فرض تب ہوگی جب سبب پورا ہوگا، موانع کا ازالہ ہوگا اور شرائط کا تحقق ہوگا. کیا مختصر جواب. لوگ اتنی کیپیبل نہیں ہے کہ وہ ان کو کنفرنٹریٹ کر سکیں؟ ہمارے پاس کیا اتنی بھی، ہم اتنی قابلیت بھی نہیں رکھتے کہ ہم کم از کم آگے اس کو فرنٹ لائن سے، یا جتنی ہم دنیا میں اپنی دڑ رکھتے ہیں پاکستان کے طور پہ کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، کہ منہ کھول کے کوئی بات ہی کر لیں. دیکھیے، کرنے کو تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. مسلمان ممالک بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، کر سکتے تھے، پہلے بھی کر سکتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کچھ نہیں کیا جا سکتا. بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ہر دور میں، ہر وقت میں سفارتی معاملات بھی ہوتے ہیں، اور یہ کچھ جنگی صلاحیت اگر ہو تو اس میں بھی آدمی کردار ادا کرتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو جذباتیت ہے اس کے نتیجے میں جو صورتحال کا صحیح ادراک ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تو ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے جو اس اتاب سے گزر رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے تک ہم لوگوں کا خیال یہ تھا، ہم مسلمانوں کا، کہ وہ پڑوسی ملک ہی اتنا مضبوط ہے کہ وہی شاید پوری دنیا کو ناکو چنے چبوا دے. آپ یہ دیکھیے گزشتہ 200 سال میں مسلمانوں کے اندر 30 کے قریب اس طرح کی تحریکیں اٹھی ہیں جو دنیا کے اندر جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا بدلہ لینا چاہتی ہیں پوری دنیا سے. تو ان سب کا مطالعہ کر لیں، ان سب میں اندازہ یہ ہو جاتا ہے کہ مسلمان گزشتہ 200 سال میں اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ وہ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں اس جگہ پر پہنچ جائیں کہ وہ ان عالمی قوتوں کا، فاتحین کا مقابلہ کر سکے. اب جب یہ نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں یہی کچھ چیزیں سنائی جاتی ہیں کہ بھئی دین میں نصرت کا وعدہ ہے. تو مذہبی ذہن وہ جو گیپس ہوتا ہے نا، وہ اس کو اس طریقے سے پر کر لیتا ہے. جو عام لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، جو دنیا کو جانتے ہیں، وہ کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے کہ ہم ان گیپس کو پورا کر لیں گے. مذہبی ذہن ان کو پورا کر لیتا ہے. جب وہ پورا کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ میدان میں اتر جاتا ہے اور اس کی تیاری نہیں ہوتی. تو اس کے نتیجے میں وہی کچھ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پچھلے 200 سال میں، اور ابھی حال میں ایران میں ہوا. ایران اصل میں برسر پیکار ہے عالمی نظم سے اور اس کے فیصلوں سے، اور ابھی سے نہیں ہے، 40 سال سے ہے. اور 5-6 ملکوں میں اس نے کوشش کی وہاں پر اپنی پراکسیز بنا کر لڑنے کی. وہ لبنان ہو، وہ شام ہو، وہ عراق ہو، اور اس کے نتیجے میں اس کو پے در پہ شکست ہوئی ان ملکوں میں بھی. اور آخری جو جنگ اس نے لڑی ہے وہ سرزمین فلسطین پہ لڑی ہے، حماس کی پشت پناہی کر کے. تو جو چیز سمجھنے سے مسلمان قاصر ہیں کہ جو ان کا مد مقابل دشمن ہے اس کی قوت اور اس کی جو صلاحیت ہے اس میں اور ہماری قوت اور صلاحیت میں بہت تفاوت ہے، بہت فرق ہے. تو اس فرق کو جب تک پورا نہیں کیا جاتا اس وقت تک آپ کو صبر سے کام لینا ہے. دین اسلام یہی بتاتا ہے کہ پھر آپ نے
برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور اپنی جمعیت کو، قوت کو مضبوط تر کرنا ہے۔ تو اور لیکن وہ یہ بھی مضبوط بتائیں جو ایک آپ نے سیکشن بتایا نا ابھی کہ جب ہمارے پاس اس طرح کی پاور یا طاقت نہ ہو تو ہم نے صبر کرنا ہے اور ذرا یعنی کہ سوچ سمجھ کے کام لینا ہے، یہ کس جگہ ہے؟ یہ مجھے پورے قرآن میں کہیں ملا نہیں کہ حکمت لگانی ہے جب آپ کے بچے یا آپ کے لوگ غیر مسلم یا آپ کا دشمن آ کے قتل کر رہا ہو تو آپ نے حکمت سے کام لینے بجائے اس کے کہ چڑھ دوڑنے۔ 2 چیزوں کا فرق ہے نا میرے بھائی۔ ایک صورت یہ ہے کہ میں نے انفرادی طور پر اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جس محلے میں بیٹھا ہوں، یہاں پر اگر ابھی یکایک حملہ ہو جاتا ہے اور دشمن آ کر بچوں کو پکڑ کے مارتا ہے، تو میرے ہاتھ میں جو اینٹ پتھر ہوگا میں اس سے مقابلہ کر لوں گا یا میں سرنڈر کر دوں گا۔ دونوں ہی صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کے مجھے آپ بتائیے کہ جس میں انفرادی طور پہ مجھے پابند کیا ہو کہ آپ نے لازماً اس موقع پہ لڑنا ہے، میری ثوابدید ہے، میرا انتخاب ہے۔ میں دفاعی طور پر جان بچاتے ہوئے بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہوں تو ہو سکتا ہوں اگر میرے گھر کے باہر کچھ جتھا موب جمع ہو گیا جو مجھے مارنا چاہتا ہے، میرے ہاتھ میں اینٹ پتھر ہوتا ہے، میں ان کو مار کے اپنی جان بچانا چاہتا ہوں۔ یہ سب کام میں کروں گا۔ یہ انفرادی طور پہ تو آپ کر لیں، قوموں کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے؟ مکے کے اندر پہلے دن ظلم ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پہ، آپ کے صحابہ پہ، تو وہ 4-6 لوگ تھے، وہ کیوں نہیں نکلے تلواریں لے کے کہ ہم جا کے 2-4 جو سردار ہیں ان کے گلے کاٹ دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو، ہماری جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنے جذبات سے اوپر اٹھ کے کبھی خود قرآن نے جو بات کہی ہے کبھی پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہمیں۔ یعنی ہم سورہ انفال کو کبھی کھول کے پڑھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغمبر کی قوم ہے، جن کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہوا ہوا ہے، جن کو اللہ نے کہا ہے کہ تم میری جنگ لڑ رہے ہو، تو خدا کے پیغمبر کے ساتھ ہی ہیں جس قوم پہ عذاب آنا ہے، اپنی نصرت کا بھی قاعدہ یہ بتایا کہ تم طاقت کے اعتبار سے اس جگہ پر نہیں ہوگے تو میری نصرت بھی نہیں آئے گی۔ 1:3 ہے، اس میں تمہارے ایمان کی یہ کیفیت ہے، اس میں نصرت کا قانون بتایا اور بتایا کہ اب تمہاری کیفیت کمزور ہوگی تو اس 1:10 سے بھی بات نہیں چلے گی۔ تو ہر جگہ پہ بتایا ہے قرآن مجید میں، کہیں پر قرآن مجید نے تو روکے رکھا، کفو کفو کا لفظ کہا، روکو اپنے ہاتھ کو قتال سے۔ اس وقت 13 سال ہم دیکھتے ہیں مکی دور رسول اللہ کا گزرا ہے، اس میں روکنے کی ہدایت کی ہے، بلکہ کچھ لوگ جو اس موقع پر کوئی اس طرح کی حرکت کرتے تھے تو یہ کہا کہ یہ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے مدینہ ہجرت ہوئی ہے، پہلا مارکا درپیش ہوا، اس کے لیے ایک دارالامن ملا، وہاں ایک ٹیم کی تشکیل ہوئی، وہ 313 تھے 1000 کے مقابلے میں، ایک قبائلی تمدن کے اندر، اس میں نصرت الہی شامل تھی، تو 1:3 کا تناسب تھا۔ آج اب دیکھیے مسلمانوں کی کیا نسبت ہے طاقت کے لحاظ سے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم نے ایک تصور ہے یہ بنایا ہے کہ جی یہ ظلم ہے لہٰذا اس میں اب ہم نے نکلنا ہے، تو اس کا بھی تجزیہ کریں نا۔ یہ ظلم جو ہے وہ عالمی بندوبست کے اوپر ہے کہ بھئی مثال کے طور پہ کشمیر میں یا فلسطین کے اندر تقسیم درست نہیں ہوئی، تو یہ تو سیاسی تنازعات ہے نا، اس میں ہم نے بھی جنگیں لڑی، ہم نے بھی بندے مارے، تو اگلے اگر یہی نقطہ نظر لیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں مثال کے طور پہ آج سے 40-50 سال پہلے 60-70 لاکھ لوگوں کو ہماری قوم کے گیس چیمبروں میں ڈال کے مار دیا، پھر اسی عالمی نظم نے ہمیں ایک ملک میں آباد کیا، اسی اقوام متحدہ نے اس کی تقسیم کی، اس میں ہمیں خطہ دیا، 70 سال گزر گئے، یہ خطہ مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ اس ریاست کی اس حیثیت کو نہیں مانتے تو ہم بھی نہیں مانتے، تو پورا مقدمہ اگر وہ پیش کرے تو یہ ہمارے دین میں یہ جذباتیت کہیں نہیں لکھی ہوئی کہ آپ کو کسی بات سے سیاسی طور پہ عالمی طور پہ اختلاف پیدا ہو تو قومی سطح کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھ لیا نا، یعنی اس وقت آپ جذباتی تقریر کر لیں تو کرنے کے بعد کیا ہوگا، یعنی پوری قوم جو ہے 9.5 سوا 9 کروڑ کی قوم اپنے ایک رہبر کی حفاظت نہیں کر سکی، یہ حقیقت ہے نا۔ اب اس جذباتیت میں آپ لوگوں کو مبتلا کریں کہ نہیں کچھ بھی ہو ہم نے تو لڑنا بھیڑنا ہے، تو اس کا نتیجہ اور انجام آپ کے سامنے ہے۔ یعنی اس ملک کو اللہ نے تیل کی دولت سے نوازا، اس کے بعد ہماری عالمی شکست کے بعد مسلمان جہاں جہاں دنیا میں تھے شکست کھا گئے نا، دوسری عالمی جنگ میں تو خاتمہ ہو گیا بالکل۔ عثمانی سلطنت آخری تھی، اس سے پہلے ہماری مغلیہ تھی، اس سے پہلے صفوی تھی۔
اس کے بعد یہ کچھ بندوبست ہوا، تقسیم ہوئی، کسی طرح سے مہلت ملی، اللہ کی عنایت ہوئی کہ ہمیں پھر 57 اسلامی ممالک مل گئے. یعنی وہ تو کرنے پہ آتے وہ لوگ، تو وہ ہمیں بھی باج گزار غلام بنا لیتے، اس کے ان ریاستوں کے مالک بن جاتے. ان کے پاس اس وقت اس سے زیادہ طاقت تھی، اس پوزیشن میں تھے، اور دنیا بھی اس زمانے میں کوئی اتنی مہذب نہیں ہوئی تھی کہ یہ تقسیم کر لے. تو اس میں اللہ نے نعمتیں دی، ان نعمتوں کو آدمی استعمال کرے، اپنی تعمیر پہ لگائے. اب تعمیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ 4 میزائل بنا لیں، آپ کہیں جی میں تو اپنی تعمیر کر رہا ہوں میزائل بنا کے. وہ تعمیر نہیں ہوتی، وہ مقابلے کی تیاری ہوتی. تو آپ کا خیال کیا ہے کہ آپ مقابلہ کرنے بیٹھیں گے تو سامنے والا خاموش بیٹھا رہے گا؟ اس کو نظر آ رہا ہوگا آپ مقابلہ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے خاتمے کی پوری کوشش کرے گا. تعمیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعلیم پہ میدان میں تصادم سے گریز کر کے، سیاسی استحکام پیدا کر کے، علم میں برتری، اخلاق میں برتری پیدا کی جائے. یہ ہے تعمیر کا مطلب. اور یہ بعض ملکوں نے کی ہے، ملیشیا نے کی ہے، انڈونیشیا میں کی. اس کا بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے. ابھی دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ براہ راست تصادم میں نہیں آتے تو کچھ مہلت ملتی ہے آپ کو دفاع بہتر کرنے کی بھی. اس کی بڑی اچھی مثال پاکستان اور ترکی ہے. کہ یعنی وہ پہلے دن سے، آپ 70 سال پاکستان کی تاریخ ہے، براہ راست عالمی قوتوں سے تصادم کی جگہ پر نہیں آیا، مینج کیا اس نے. آج بھی دیکھیے وہ مینج کر رہا ہے ہر چیز کو. اس مینجمنٹ کے دوران اللہ کی تائید اور نصرت کا بھی ظہور ہوتا ہے نا. تو آپ یہ دیکھیے کہ کچھ نہ کرتے کرتے بھی کم سے کم اتنا دفاع ہو گیا ہے کہ ہم اپنے خطے کے اندر اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے خطے میں. اور یہ بھی واقعہ ہے، کیونکہ عالمی سطح سے لڑنا، یہ محض ایٹم بم ہونا، آپ کے پتہ نہیں علم میں ہے کہ نہیں کہ ہمارے ایٹم بم جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ عالمی قوتوں کے اطمینان کے بعد آج برقرار ہے کہ ہم ایک ایسی نیشن ہیں کہ جن کے ہاں یہ اشتعالیت نہیں پائی جاتی. اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پڑھے لکھے، سنجیدہ، معتبر ادارے کے پاس ہے. جس دن دنیا کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ یہاں پر کوئی اسی طرح کے انتہا پسند گروہ ہیں جن کے پاس یہ ہتھیار موجود ہیں، تو آپ پھر دیکھیے گا اس کے بعد دنیا کا ہمارے ساتھ معاملہ اور رویہ کیا ہوگا. تو ہم نے دنیا کو ثبوت دیا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی حفاظت کے لیے بنایا ہے، یہ کوئی دنیا کے خاتمے کے لیے نہیں ہے. اس کے نتیجے میں ہم کوئی نئی تہذیب نہیں پیدا کریں گے، اس لیے وہ قابل قبول بھی ہے. اور اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ محافظت بھی حاصل ہے. یہی معاملہ ترکی نے کیا. آپ دیکھیے اتنے بڑے پیمانے پہ اس نے پہلے معیشت پہ توجہ مرکوز رکھی، اس کے نتیجے میں وہ خطیر سرمایہ حاصل ہوا. اس سرمایہ کو اس نے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں بدلا. آج دنیا کے بیشتر ممالک اس سے وہ جہاز اور ڈرونز خرید رہے ہیں. تو یہ تعمیر کا کام وقت لیتا ہے، اور یہ وقت لینے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ عالمی قوتوں سے آپ کو باہم برسر پیکار. ہمارا جو اسلحہ ہے پاکستان میں یا باقی جگہوں پہ، وہ خود عالمی قوتوں سے خریدا گیا اسلحہ ہے. وہ مولانا وحید الدین خان کا ایک جملہ ہے کہ اسلحہ خریدنے والے کبھی بھی اسلحہ بیچنے والوں پہ غلبہ نہیں پا سکتے. تو ہم تو ابھی اس جگہ پہ نہیں پہنچے نا کہ ہم براہ راست ان چیزوں میں آ جائیں. اور جب پہنچ بھی جائیں گے تو یہ بات کبھی نہیں کہنی چاہیے کہ ہم بس تیاری کر رہے ہیں، پہنچنے کے بعد دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. ہم اللہ کی کتاب کے پابند ہیں. اس نے دنیا میں یہ دونوں رستے رکھے ہیں، اما شاکرن و اما کفورا. یا آپ شکر کا رستہ اختیار کریں یا انکار کا. قیامت تک کے لیے اللہ نے مہلت دے دی ہے. اب جو بھی ممالک ہیں، جو بھی لوگ ہیں، وہ دنیا میں آباد ہیں، ان کے ساتھ ہم اخلاقیات کی بنیاد پہ معاملہ کریں گے. کہیں ہمیں دین نے حکم نہیں دیا کہ ہم نکلیں گے اور چڑھ دوڑیں گے اور دنیا میں غلبہ دین کے لیے سب کو سرنگو کر لیں گے. تو اگر یہ ہمارا نقطہ نظر ہے تو پھر اس میں رونا دھونا کیسا میرے بھائی؟ تو پھر یہ بالکل، تو یہ بقا کی حکم تو جنگ ہے. دیا ہے نا دین نے. حسن نے ایک منٹ، یہ حکم تو دیا ہے نا دین نے. یہ میں سورۃ الانفال کی ہے اس لیے کوٹ کر رہا تھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے اگر دشمن کے علاقے میں رہنے والے مسلمان تم سے مدد مانگیں تو مدد کرنا تمہارا فرض ہے، مگر یہ کہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف نہ کی جائے جس سے تمہارا معاہدہ ہو. تو اسرائیل کو تو ہم نے کبھی بھی اسٹیٹ کنسیڈر ہی نہیں کیا. معاہدہ تو اسٹیٹ سے ہوتا ہے، ہمارا تو سرے سے ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہے. تو ہمیں کیا چیز روک رہی ہے ان کے اوپر مدد کی حملہ کرنے پوزیشن سے؟ میں نہیں ہے نا، یہ روک رہی ہے. مدد کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ روک رہی ہے. اور کتنی طاقت چاہیے ہمیں؟ ہم نے اور کیا کرنا ہے بالفرض؟ یعنی کہ ہم امریکہ سے بھی آگے سپر سیڈ کریں گے، اس کے بعد جا کے ہم کوئی اس قابل ہوں گے کہ ہم دنیا. میرے دیکھیں نا، یہی جذباتیت ہوتی ہے جس سے کبھی صورتحال کا صحیح ادراک پیدا نہیں ہوتا. ایک ریاست جس کو آپ نے تسلیم نہیں کیا، وہ ریاست کون سی ریاست ہے؟ آج اس ریاست کے ساتھ مل کے کون جنگ لڑ رہا ہے؟ امریکہ لڑ رہا ہے نا. خود امریکی جو ریاست ہے
اس ریاست کی پالیسیز، اس ریاست کے دفاع، اس کی معیشت، اس کے یہاں پر اسٹیبلشمنٹ، اس کی یہاں پہ سرکار، اس کو چلانے میں کون کردار ادا کر رہا ہے؟ یہی یہود کر رہے ہیں، یہ زائنسٹ لابیز ہیں۔ ایک ریاست جو وہاں پہ موجود ہے، آپ کے خیال میں دنیا اس سے بے تعلق ہے، وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے؟ اس ریاست کو عالمی قوتوں نے وجود پذیر کیا ہے، عالمی قوتیں اس کی پشت پہ کھڑی ہیں، اسی عالمی قوت نے اس کو ایٹمی قوت بنایا ہے، اسی عالمی قوت نے اس کے دفاع کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ وہ بنکروں میں موجود لوگوں کو، قیادتوں کو منٹوں میں صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے۔ وہی عالمی قیادت ہے کہ جس کے ساتھ 4 بڑے ملک، اس وقت تو پاکستان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، جو حیثیت مصر کی تھی، جو حیثیت اردن کی تھی اس زمانے میں، انہوں نے باہم برسر پیکار ہو کے پے در پہ شکست کھائی ہے اس سے۔ تو یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے کہ ایک جگہ پہ ایک ملک بیٹھا ہے آپ کا، میں تو اسے تسلیم نہیں کرتا لہٰذا میں اٹھا کے ان کے ساتھ ایٹم بم مار رہا ہوں ان کو؟ یعنی جس دن آپ نے یہ فیصلہ کیا، وہ اصل میں اقدام آپ کا کسی ایک ریاست کے خلاف نہیں ہوگا، وہ اسی طرح عالمی قوتوں کے خلاف ہوگا۔ تو عالمی قوتیں میدان میں اتریں گی، اور وہ جو عالمی قوتیں ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ خود دیکھتے نہیں ہیں، آپ ٹی وی دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں وہ آج جو تھوڑے سے چہک رہے ہیں دنیا میں، کس بنیاد پہ چہک رہے ہیں؟ کہ اس عالمی قوت کا ایک صدر ہمارا صرف نام لے لے تو ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی فوج اور فلاح ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہماری سر وہ معیشت دیکھ، منافقت کے نام پہ چہک رہے ہیں نا، منافقت کے نام پہ چہک رہے ہیں، اس میں فخر کرنا ہی ہے، اس میں کہ نام میں ڈوب ملنے کا مقام ہے۔ یہ کیسے منافقت فخر ہے تو میرے چیز بھائی؟ پہ ہوتا ہے کہ ہم میرے صرف بھائی سیٹ پہ ہوتے ہیں کہ ہم کس کی کہنے تو فخر محسوس کر رہے ہیں کہ کون ہمارا نام لے رہا ہے، کون ہمیں بلا رہا ہے، یا کون ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے۔ ایک وہ جو ہمارے سامنے بتا رہا ہے کہ میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں جو تمہارے ہی عقیدے پہ رہنے والے مسلمان ہیں، ان کے بچے قتل کر رہے ہیں، ان کے لوگ قتل کر رہے ہیں، میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں، لیکن میں جب تمہیں بلاؤں تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں آواز دی۔ آپ یہ بتائیے نا کہ کیا وجہ ہے ہماری، یعنی آپ خود بھی اس کا تجزیہ کرتے ہوں گے نا کہ کیا وجہ ہے؟ تجزیہ میں ظاہری طور پہ مانتا ہوں کہ ہم پاکستان ایز اے قوم دنیا میں وہ واحد ملک ہے جو سب سے منافق ترین قوم، یہ میرا تجزیہ ہے۔ اگر ہم میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی نا، تھوڑی سی بھی غیرت، تو آج حالات و واقعات تھوڑے چینج ہوتے، تھوڑے یہ سے چینج ہوتے۔ دیکھیے، میرے عزیز میرے بھائی، میں آپ کے درد کو، جذبات کو سمجھ سکتا ہوں، ہم سب اس کرب سے گزرتے ہیں۔ یہ غیرت ایرانی قوم میں تھی نا، کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ تو کوئی مسئلہ میں نہیں ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں نا، لیکن سیدھے راستے پہ تو چل کے گئے ہیں نا، اللہ نے یہ جو آپ ان کو کہا تھا اس کے اوپر قائم تو رہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ کی راہ میں بغیر طاقت کے شہید ہونا اللہ کی دین کی ہدایت ہے؟ جتنی طاقت تھی اس کو نیوٹرلائز تو کیا نا انہوں نے۔ اب دشمن میرے سے بڑا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں فوراً ہی سر تسلیم خم کر دوں۔ نہیں اللہ یہی کے نام مطلب، کے خلاف اگر نہیں وہ نہیں آ رہا یہ ہے تو میں نے اس کو کنفرنٹریٹ کرنا ہے۔ تو آپ صلح حدیبیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے مشرکین سے اور کفار کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا، کیوں کیا؟ اللہ کے پیغمبر تھے، جو 200-400 لوگ تھے وہاں پہ لڑ مر جاتے اور اس کا خاتمہ ہو جاتا، اور کہتے جس دت سے کوئی مقتل کو گیا وہ جان سلامت رہتی ہے۔ میں کیوں وہی نہیں تو بتا کرنا؟ رہا ہوں حسن بھائی، اس ٹائم کی سچویشن مسلمان گنتی میں تھے، آج مسلمان کے 53 ممالک ہیں۔ نہیں، جو آج ہم گنتی گنتی میں نہیں، آج ہم میجورٹی میں ہیں۔ نہیں، بھائی جان، اگر تو تعداد کے بڑے ہونے کے نتیجے میں طاقت بڑی ہو جاتی ہے، میجورٹی میں ہونا تو زیادہ مشکل کام ہے کہ اتنی بڑی میجورٹی کو سنبھالنا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، تعلیم دینی ہے۔ تو میجورٹی سے مثلا ہم نے جو ہے اپنی توپوں کے اندر انسانوں کو اگر ڈال کے امریکہ کو مارنا ہے تو شاید ہم جنگ جیت جائیں، لیکن اس میں تو بارود ڈلتا ہے نا۔ تو وہ تو یہ کیپیبلٹی سارے، بھی ہمارے پاس ہے۔ ایسا نہیں ہوتا نا میرے بھائی، جس کو ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس ہے، وہ حسن بھائی سٹیٹس وہ, ہیں، وہ سٹیٹ کے اکارڈنگ جو ڈیٹا وہ ویڈیوز میں بنا کے بتاتے ہیں، خود جو گورے بتاتے ہیں کہ ہم کتنے کیپیبل ہیں، ہماری آرمی رینکنگ میں کیوں اتنا اوپر آتی ہے، ہمارا بجٹ سارا وہاں کیوں جاتا ہے، ہم تیاری ہی اس چیز کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم کہیں لگائیں نہ لگائیں، ہم اپنے ڈیفenس کو اتنا مضبوط کرتے ہیں کہ ہمیں عالمی یہ طاقتیں دیکھیے، بھی چیلنج نہ کر سکیں۔ یہ دیکھیے، جتنے ممالک تھے نا، یہ جتنے ممالک تھے، آپ کی تو، آپ کے ملک میں تو کوئی دولت ہے ہی نہیں، آپ کے پڑوس کے ملک کو اللہ نے دنیا کی دوسری بڑی تیل کی قوت سے مالا مال کر دیا۔ اس کے باوجود یہ جو جتنی کہانیاں اور جذباتیت ہمارے یہاں ہوتی ہے میرے بھائی، اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے، یعنی یہ اتنی بڑی فوج تھی، اتنی بڑی طاقت ہے، آج آپ دیکھیے کہ ہم افغانستان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، ہم اپنے بارڈر کو سیکیور کر رہے ہیں۔ گزشتہ
20 سالوں میں 1 لاکھ سے زیادہ شہادتیں پاکستان میں ہوئی ہیں اس انتہا پسندی کی جو تحریک اٹھی ہے اس کے نتیجے میں۔ ہندوستان کے ساتھ ہم برسر پیکار ہوتے ہیں، 3-4 ہم نے جنگیں لڑی ہیں، 2-3 ہارے ہیں، اس کے بعد ایک میں اللہ نے ہمیں کامیابی دی، فتح دی، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو اس چیز سے قطع نظر اصل چیز یہ ہے کہ کیا ہم عالمی قوتوں سے لڑنے کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کا نتیجہ صرف ہلاکت نکلے گا۔ جو لوگ آپ مسلمان قوم کو یہ توجہ دلا رہے ہیں، وہ یہ جو جذباتیت اور یہ جو مذہبی نیریٹیوز ہوتے ہیں نا، جس سے یہ ساری چیزیں پر کر لی جاتی ہیں، تو میں بس اس پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ حالات کا جائزہ لیں، چیزیں سنیں پڑھیں، لوگ جو بیان کر رہے ہیں صورتحال ایسی نہیں ہے۔ 57 اسلامی ممالک آپ یہ دیکھیے، 57 اسلامی ممالک اس وقت موجود ہیں، لیکن ان 57 اسلامی ممالک میں سے کوئی ایک ملک بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ عالمی قوتوں سے براہ راست لڑائی کر سکے، نہیں ہے نا اس پوزیشن میں، یہ حقیقت ہے۔ اب آپ کہیے کہ یہ کوئی بٹن رکھا ہوا ہے کہیں پہ، آپ اس کو دبائیں گے اور اس سے پوری دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا نا، حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ تو صبر ہے جو اس موقع پہ ہم نے کرنا ہے، اور دنیا کو سمجھنا ہے، اللہ کی اسکیم کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے جو مہلت دی ہوئی ہے 57 اسلامی ممالک کی صورت میں، اس کو سمجھنا ہے، سیاسی تنازعات کو سیاسی انداز میں حل کرنا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ ہو یا اور بھی کوئی مسئلہ ہو، اس کو سیاسی انداز میں حل کرنے کی پوزیشن میں بھی ہم اس وقت نہیں ہے، لیکن اس کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اگر سارے ملک مل کر بیٹھیں تو اس کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اچھا حسن باقی بھائی، اگر کل کو بالفرض اسرائیل پاکستان کے اوپر ڈائریکٹلی اٹیک کر کے اس کو دھمکیاں دی کہ یا میں تمہارے اوپر جیسے ایران پہ حملہ کیا کرتا ہوں، تو تب بھی ہم نے سیاست کو یا پھر یہ مشاورت کو یا پھر اس طرح کی بات چیت سے ہی معاملات ٹالنے؟ دیکھیے اس وقت فیصلہ ریاست کرتی ہے۔ اگر میں نہیں، ریاست کی اس قانون جگہ ایک پر ریاست کا میں نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ ریاست میں تو یاد کچھ کرتا ہوں نا، کرتی ہی نہیں ہے نا، ریاست تو اسلام اسلام کی بالکل 180 ڈگری کرتی ہے۔ نہیں، دیکھیے اگر 180 ڈگری کرتی ہے تب بھی اس حکم کا مخاطب وہ ہے، میں اس کا مخاطب نہیں ہوں۔ تو ہمیں ریاست میں پروٹیسٹ جہاد کرنے کی اس پہ اجازت نہیں ہے کہ ریاست اگر اسلام کے قانون کے خلاف کرے تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں نہیں، سکتے؟ اسلام کا قانون پہلے تو اس کو مطابق کرے نا کہ اسلام کا قانون کے خلاف کرے۔ میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ کوئی چیز فرض تب ہوتی ہے کہ جب یہ شرائط پوری ہوں۔ اگر ریاست یہ کہتی ہے کہ شرائط پوری نہیں ہے تو آپ کا ان سے اختلاف ہے نا، آپ اختلاف کریں، آپ کہیں شرائط پوری ہیں، بیٹھے ان کے ساتھ، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں چیز کو یا آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ فوجی ان چیزوں کی مہارت رکھتے ہیں تو جائیے گورنمنٹ سے رابطہ کریں، ان کو کہیں کہ میرے خیال میں طاقت پوری ہو گئی ہے، لہٰذا آپ جائیے اور جا کے پوری دنیا سے لڑ بڑ جائیے۔ وہ آگے سے آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں۔ تو یہ 2-3 نیریٹیوز کو نا ذہن میں ملا دیا آپ نے کہ جیسے ہی دنیا میں کہیں ظلم ہو تو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ پورے دین میں میں بہت ہمبل جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ سے عرض کر رہا ہوں، کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کی طاقت نہیں ہے، پوزیشن نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، شریعت کا کوئی حکم حد وسع سے زیادہ آپ پر لازم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ پہلے میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میری طاقت ہے، اور میں نے سے مراد نظم اجتماعی نے، دین میں 2 نوعیت کے احکام ہوتے ہیں، جو ایک فرد کو بطور فرد دیے جاتے ہیں اور ایک جو معاشرے کو دیے جاتے ہیں۔ معاشرے کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، نظم اجتماعی کرے گا، اور میرے لیے اس کی پیروی لازم ہے، اگر وہ غلط بھی ہو تب بھی پیروی لازم ہے، الا یہ کہ وہ کسی کھلے کفر کا آپ کو ارتکاب کرنے پر آمادہ کرے، پھر آپ کی اختیار ہے کہ آپ اس کفر کو طور کرن مانتے ہیں یا انکار کر دیتے ہیں۔ اس کی بھی دین نے اجازت دی ہے، اس کی بھی دین نے مجھے اجازت دی ہے کہ اگر تم دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور ظاہر میں کرتے ہو، اس کی بھی اجازت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے خیال سے اگر مثال کے طور پر ہمارے ملک پہ کوئی حملہ آور ہو جاتا ہے، تو جب وہ حملہ آور ہو جاتا ہے تو اس کی میں نے سب سے پہلے آپ کو مثال دی تھی کہ اس موقع پہ ریاست فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اپنی بقا کرنی ہے، دفاع کرنا ہے۔ دنیا بھر میں ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی ایک بڑی صلاحیت موجود ہے، ہم اپنا بقا اور دفاع کریں گے، لیکن یہ بقا اور دفاع الگ بحث ہے، اور عالمی قوتوں کے فیصلوں پر اثر انداز ہو کر۔ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے، دیکھیے اس وقت پوری دنیا میں جن لوگوں نے طاقت حاصل کی ہے، ایک طرف چین ہے، دوسری طرف روس ہے، تیسری طرف امریکہ ہے، اور اب مشرق وسطی کے اندر یہی پوزیشن اسرائیل کو حاصل ہو گئی ہے۔ انہوں نے طاقت کے ذریعے ایٹمی قوت بن کے اپنی برتری ثابت کی ہے۔ پورے مشرق وسطی میں واحد ملک ہے اسرائیل جس کے پاس ایٹم بم ہے۔ اب ان میں سے ہر ملک اپنے خطے کے اندر اپنا اثر رسوخ چاہتا ہے،
امریکہ بھی چاہتا ہے، آپ نے دیکھ لیا جو کچھ اس نے شمالی امریکہ میں کیا ہے، روس بھی چاہتا ہے جو کچھ اس نے یوکرین کے ساتھ کیا ہے، چائنا کا ماڈل اکنامک ماڈل ہے لیکن وہ بھی برتری چاہتا ہے، وہ ایک دوسرے راستے سے وہی برتری خطے پہ بلکہ عالمی سطح پہ قائم کر رہا ہے۔ یہی معاملہ اسرائیل چاہتا ہے اور یہی معاملہ ہم بھی چاہتے ہیں، ہر ملک چاہتا ہے، جس کو تھوڑی طاقت ملتی ہے وہ اپنے خطے میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آج آپ دیکھیے افغانستان کے اندر جو ہمارے ملک نے حملہ کیا ہے اور وہاں پہ سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں، بمباری کی گئی ہے، وہ بھی مسلمانوں کا ہی ملک ہے، سامنے کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، تو ہم بھی خطے میں اپنی برتری چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان نیکسس بنے اور وہاں پہ ہماری دشمن قوتیں آ کے بیٹھیں۔ تو ہر ملک سیاسی اعتبار سے بھی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس بقا کی جنگ میں کہیں پر ہمیں اس مارکے کا سامنا ہوتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، تو ہم اس پر مزاحمت کریں گے، اپنی طاقت کو بروئے کار لائیں گے، یہ معاملہ بالکل الگ ہے۔ اور عالمی قوتوں کے ساتھ برسر پیکار ہو جانا یہ معاملہ بالکل الگ ہے۔ آپ نے دیکھا کراچی کے اندر آپ ہی کی طرح کا جذبہ لے کر جتھے نکلے نوجوان، اور انہوں نے امریکی ایمبیسی، چونکہ ان کی دسترس میں تو ایمبیسی تھی نا، وہاں جا کے آگ لگانے کی کوشش کی تو سب کے سب شہید ہو گئے بیچارے، اپنے ملک میں شہید ہو گئے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارا ملک ہے، ہمارا قانون ہے، اور ان کو مارنے والے لوگ ایمبیسی کے اندر موجود تھے۔ خود آج میں نے اخبار میں پڑھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کا، لیکن ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے، حالانکہ وہ تو ہمارے ملک میں چند درجن لوگ ہوں گے نا، تو اسی ملک چیز میں پر رہتے تو ہوئے۔ اصل میں نے کہا ہے کہ ہمارے اندر غیرت ختم ہوگی کہ غیرت ہمارے نہیں ملک ختم ہوئی کی میرے اگر بھائی، آگے ہمارے کو مار اس دیں کا تعلق تو ہمیں اس کوئی کا غیرت تعلق نہیں ہے کہ ہم آواز اٹھائیں آگے۔ اس 10 کا بندے تعلق شہید ہوئے، کوئی اس کا ایسا مجھے بتائیں کہ اس کے اگینسٹ کی کسی نے احتجاج نکالا ہو، کوئی ریلیاں نکالی ہوں کیوں کہ کیوں نہیں نکالا پاکستان بھائی؟ کے اندر 10 پاکستانی مار دیں گے؟ کیوں نہیں نکالا؟ کیوں نہیں نکالا آپ کے خیال میں؟ یہ غیرت نہیں ہے غیرت بھائی، ختم ہو گئی ہے جس کو بلکہ آپ کہتے ہیں غیرت نہیں، طاقت ختم ہو گئی ہے۔ اس کو ایک لفظ میں بدل لیں، غیرت کے لفظ کو طاقت سے بدل دیں، طاقت ہوتی ہے تو غیرت بھی آ جاتی ہے۔ غیرت جس چیز کا نام ہے، جس کو آپ بار بار غیرت غیرت کرتے ہیں، وہ غیرت آنے کے بعد اس کا ظہور کیسے ہونا ہے، سوال یہ ہے۔ یعنی آپ کے وہ ان 10 نوجوانوں میں غیرت تھی تو انہوں نے کیا کیا وہاں جا کے؟ گولیاں کھا کے آگے، شہید ہو کے آگے نا۔ طاقت ہوتی تو کچھ کر کے آتے، طاقت نہیں تھی نا۔ تو غیرت کا جو لفظ ہے یہ اسلام کی لغت میں پورے قرآن مجید میں آپ پڑھ جائیں، پورے حدیث کے ذخیرے کو پڑھ جائیں، کسی ایک جگہ مجھے یہ لفظ دکھا دیں غیرت کا۔ یہ دین اسلام کی لغت میں ہی نہیں ہے یہ لفظ۔ اسلام کا ہر حکم آپ کی صورتحال سے متعلق ہو کر آپ پر لازم ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو پھر اس کے بعد جو پہلی بات میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے ہاں دین کا مزاج اور اس کی منشا یہ ہے کہ سبب کا تحقق، شرائط پوری ہوں گی اور موانع کا ازالہ ہوگا، کوئی ہرڈل بیچ میں نہیں ہے، تب شریعت کا حکم متعلق ہوتا ہے پورے دین میں۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو مکہ کے اندر پہلے ہی سال کچھ 10-20 لوگوں کا جتھا بناتے اور اس کے ذریعے سے چھاپا مار کاروائیاں شروع کر دیتے۔ غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ 15 سال گزارنے کے بعد اس قوم کے ساتھ جس نے آپ کو گھروں سے نکال دیا، اتنا ظلم کیا، اس کے ساتھ جنگیں ہوئی، اس میں ناحق مارے گئے، یہ سب کچھ ہوا، اور آپ بیٹھ کے صلح حدیبیہ کر رہے ہیں۔ یعنی اس موقع پر اگر لوگ ہوتے تو وہ نعوذ باللہ یہ کہتے کہ غیرت نہیں ہے۔ دیکھیے آپ کفار کے آگے بھی، یعنی انہوں نے یہاں تک ماننے سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ بھی نہیں لکھیں گے ساتھ، اس کو بھی بٹاؤ۔ اللہ نے کیا کہا اس موقع پہ؟ یہ کرو، یہ فتح مبین کا ایک نوید ہے، اور مقصود کیا تھا؟ وہ فوائد حاصل کرنا کہ مکے کے اندر ابھی بھی لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نکالنا ہے۔ تو دین اسلام میں یہ کہیں نہیں ہے میرے بھائی کہ آپ اس طریقے سے غیرت کے نام پر لڑنے پھرنے آ جائیں۔ جتنے لوگ اس طریقے سے نکلے ہیں آپ پڑھ لیں، شاہ اسماعیل شہید سے لے کے مہدی سوڈانی تک، اور یہ القاعدہ کی پوری تاریخ بالکل یہی تقریر کر کے نکلے ہیں کہ غیرت ہے، آپ جائیے اور اس کے بعد آپ لڑنا بڑنا شروع کرتے ہیں اور نتیجہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیے، یعنی وہ لوگ جن کو کچھ حاصل تھا اس پر صبر شکر کے ساتھ آگے بڑھتے اور دنیا کے معاملات کو دنیا پر چھوڑ دیں، اور جس قوم سے ہمیں خطرہ ہے اس کا معاملہ تو اللہ نے لکھا ہوا ہے کتاب میں ہمارے نزدیک، تو وہ دن بدلتے ہیں۔ جو حالات مواقع میں میسر ہیں اس میں ہم نے محنت کرنی ہے۔ یہ پوری بات جو میں نے آپ سے ابھی آدھے گھنٹے میں کی، آپ کے لحاظ سے یعنی میں آپ سے زیادہ ایک زمانے میں جوشیلا تھا اس طرح کے معاملات میں، تو آپ کے لحاظ سے یہ مثلا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہمارے اندر دین کی اہمیت نہیں ہے، غیرت نہیں ہے۔
نہیں، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، دین کا تقاضا یہ ہے۔ دین نے آپ کو پتہ ہے کیا کہا ہے کہ جب تمہارے لیے اس طرح کے حالات ہوں اور طاقت نہ ہو تو قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی، وارض اللہ واسع۔ تو دین کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ قیامت میں تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ طاقت کم تھی، یہ سب کچھ تھا، لیکن تمہارے اندر غیرت نہیں تھی کہ تم نے لڑے نہیں اور تم نے جا کے ان کی جانیں نہیں لے لی۔ الٹ بات کہی ہے کہ نکل جاؤ وہاں سے اگر تم پہ ظلم ہو رہا ہے، جاؤ اور مواقع امکانات تلاش کرو۔ تو اس وقت بھی دنیا میں بہت مواقع ہیں، بہت امکانات ہیں۔ ہمارے بچوں کو اگر وہ مار رہے ہیں تو ہم بھی لگے ہوئے ہیں ان سے لڑنے میں، جو کچھ ہمارے ہاتھ آتا ہے ہم بھی یہ کرتے ہیں، ہمیں بھی جہاں موقع ملتا ہے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی یک طرفہ طور پر کوئی چیز شروع ہوئی، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یک طرفہ طور پر شروع بھی ہو جائے، بہت سارے جگہوں پہ ہوئی بھی ہے، وہاں پر بھی ہمیں سیاسی حل نکالنا ہے، اس لیے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ آپ کے خیال میں جو کچھ کم سے کم اس ملک میں یہی غیرت اور طاقت کا مظاہرہ پہلے دن کیا ہوتا تو آج ہم اس جگہ پہ ہوتے کہ کم سے کم ایٹمی قوت بھی بن جاتے ہیں، نہیں ہوتے نا۔ تو صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ آپ کو دنیا کا یہ جو نظم ہے، جو عالمی فاتحین ہے، ان کے ساتھ معاملات کر کے اپنے لیے سپیس حاصل کرنی ہے۔ اس سپیس میں ہم کوئی معمولی قوم نہیں ہے، 1.5 ارب کی تعداد میں ہماری آبادی ہے، 57 کے قریب ہمارے پاس ممالک ہیں۔ ان ممالک کے اندر اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں، ان وسائل کو استعمال کر کے ہم نے دنیا کے بہترین ملک بنا دیے انفراسٹرکچر کے اعتبار سے، جو دنیا دیکھنے آتی ہے جن کو۔ یہ آپ کے خیال سے یہ جتنے ملک ہیں جو مشرق وسطیٰ کے ہیں، یہ سب لڑ بھڑ کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم نہیں لڑ سکتے اس وقت، تب جا کے انہوں نے معاملہ کیا ہے۔ غیرت، مصر کی غیرت آپ دیکھیں، اردن کی غیرت آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں حکمران اردن کے شاہ اس پل پر آ کے پستول لے کے کھڑے ہوئے تھے جس وقت 1948 کے بعد پہلا مارکا ہوا ہے، یعنی بادشاہ سلامت نے پہلا فائر مارا ہے وہاں پہ اس تاریخی پل کے اوپر کھڑے ہو کے۔ اور مصر نے جنگ لڑی ہے، اس کے اندر اس کے پورا حکمران سب شامل تھے، اسرائیل کے ساتھ لڑی ہے، 4 جنگیں ہوئی ہیں بھائی۔ ان سب کے بعد وہ اس پوزیشن پہ، اس جگہ پر پہنچے کہ جس ملک سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں یہ ایک ملک نہیں ہے، اس کے پیچھے عالمی فاتحین کھڑے میں، انہوں نے خطے میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے اس جگہ پر اس ملک کو بٹھا دیا ہے، اور وہ اس کے خاتمے کا خواب دیکھنے والوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس چیز کو بھانپ گئے، بھانپنے کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا اور خطے میں ان کا اثر و رسوخ قائم ہو گیا۔ تو اب آپ اس اثر و رسوخ کو واپس لینا چاہتے ہیں، دین کا تقاضا ہے، پہلے تو وہ آیت پڑھ کے بتائیں کہ کہاں دین کا تقاضا ہے کہ آپ نے پوری دنیا کے اندر غیر مسلموں کی حکومت کا خاتمہ کرنا ہے اور اپنی حکومت قائم کرنی ہے۔ وہ سارے جو نظریات ہیں وہ قرآن مجید کی بعض آیات کی غلط انٹرپریٹیشن سے پیدا ہوتے ہیں، اس پر جو نقطہ نظر ہے متبادل آپ ان کو سنیں۔ یہ اقامت دین کا تصور ہے، خلافت کے قیام کا تصور ہے، یہ سب چیزیں ہمارے نزدیک غلط فہم کا نتیجہ ہے۔ دین اسلام نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں پر بھی آپ ہیں، جس بھی پوزیشن میں ہیں، وہاں پر آپ نے دین پر عمل درآمد کرنا ہے، اور ریاست کی سطح پر بھی کرنا ہے اور اپنی ذات کی سطح پر بھی کرنا ہے۔ جتنی طاقت حاصل ہوگی اس لحاظ سے عمل درآمد کرتے چلے جانا ہے۔ طاقت حاصل نہیں ہے تو حکم متعلق ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس پہ مزید غور و فکر کریں، لیکن کسی جذباتیت میں مبتلا نہ ہو۔ اس جذباتیت کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، وہ پاکستان جیسے ملک کے اندر آپ جیسے نوجوانوں میں نکلے گا تو وہ اسی طریقے سے کسی اندھی گولی کا شکار ہو جائیں گے، اور کسی ملک کی مذہبی قیادت کا نکلے گا تو جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پڑوسی برادر ملک میں، وہی کچھ ہمارے ملک کے ساتھ بھی ہو جائے۔